بسم الله الرحمن الرحيم. من ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اللفظ الأول هو كذا وكذا. مدلول اللفظ هذا الإطلاق كناية عن اللين في الراوي. قال الحافظ الذهبي في الميزان في المجلد الرابع على صفحة 83 و400: ترجمة يونس ابن أبي إسحاق. قال عبد الله ابن أحمد: سألت أبي عن يونس ابن أبي إسحاق قال كذا وكذا. قلت: والقائل هو الذهبي. هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا مما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين. اس سے پہلے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرح و تعدیل کے کیا الفاظ ہیں اس کا بیان آیا، جس میں انہوں نے 4 الفاظ بیان کیے. اللفظ الاول یکتب حدیثہ، یہ تجریح کے لیے لفظ تھا. اللفظ الثانی ثقۃ، یہ تعدیل کے لیے ہے. اللفظ الثالث لیس بہ بأس، یہ بھی تعدیل کے لیے ہے. یہ 3 تو آپ نے پڑھ لیا تھا، اور چوتھا بھی تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، نہیں پڑھا تھا. اللفظ الرابع لیس بشیء ہے، یہ تجریح کے لیے ہے. تو یہ 2 الفاظ تجریح کے لیے اور 2 الفاظ تعدیل کے لیے. پہلے والے اور آخر والے یہ دونوں الفاظ تجریح کے لیے ہیں، اور دوسرا اور تیسرا ہی تعدیل کے لیے ہے. یہ چوتھا لفظ جو ہے لیس بشیء، یہ تجریح کے لیے ہے، اور یکتب حدیثہ، یہ بھی تجریح کے لیے ہے. چنانچہ بتایا تھا کہ لیس بشیء یحییٰ ابن معین یطلقہ علی من کان متروکا او متہما او لیس بثقۃ. یحییٰ ابن معین اس کو متروک راوی یا متہم راوی یا غیر ثقہ راوی کے لیے بولتے ہیں، اور یہ تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا، کیونکہ کتابیں جب پڑھیں گے یحییٰ ابن معین کے اقوال، ان کی انتقادات، ان کی تجریحات، یہ سب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ تجریح کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں یہی ذکر کیا ہے کہ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے لیس بثقۃ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، لیس بشیء یعنی لیس بثقۃ. اس کے بعد یہاں پہ ایراد کہہ کر کے ایک آبجیکشن نریٹ کیا ہے، ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ لیس بشیء کو یحییٰ ابن معین کسی راوی کی قلیل الحدیث ہونے کے لیے بولتے ہیں. کسی راوی کی حدیثیں کم ہیں تو کم کے لیے بولتے ہیں لیس بشیء، یعنی یہ کچھ نہیں ہے، 4-5 حدیثیں ہیں بس اور کچھ نہیں ان کے پاس، اس معنی میں بولتے ہیں. تو اس اعتراض کی تردید کیا ہے
قلت الظاہر سے صاحب کتاب کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ تفسیر لیس بشیء کی کہ قلیل الحدیث والے راوی پر بولی جاتی ہے کہ لیس لہ سند الی ابن معین، اس بات کی ابن معین تک سند نہیں پہنچتی ہے. کسی نے کہا ہے، جس نے بھی کہا ہے، جیسے ابن قطان الفاسی نے کہا ہے تو کہہ رہی ہے ابن قطان کا اجتہاد ہے، انہوں نے اجتہادی طور پہ کہا ہے، نقلاً نہیں کہا ہے، نقل کر کے ورنہ سند پیش کریں. اور ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ ابن معین نے یہ لفظ لیس بشیء جو بولا ہے ایسے ڈھیر سارے راویوں کو بولا ہے، اور ایسے ڈھیر سارے راویوں کو ہم آپ کو ان کا ترجمہ ان کے حالات پڑھ کے بتا دیں گے کہ کثیر الروایہ ہے، یہ بھی کثیر الروایہ، یہ بھی کثیر الروایہ، یہ بھی کثیر الروایہ، یہ بھی کثیر الروایہ، جماعت کبیرۃ کے اوپر انہوں نے لیس بشیء بولا ہے. اور ان کی حدیثیں ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ حدیث ان کی بھی منقول ہے، ان سے بھی بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں. تو اگر لیس بشیء کا معنی لیتے ہیں قلیل الروایہ تو یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ یہ جملہ کیا ہے، غلط ہو جا رہا ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ اجْتِهَادِ ابن القطان وقد اطلق ابن معین هذا الوصف على جماعة كبيرة احاديث ليست بالقليلة فهذا يرد قول ابن القطانی. یہ جو مثال ہے یہ کہ اس راوی پہ انہوں نے بولا لیس بشیء، اس راوی پہ بولا لیس بشیء، اس راوی پہ لیس بشیء، اور ان سب کی روایتیں کیا ہیں، کثیر ہیں. تو اگر وہ معنی ہوتا تو کثیر کہاں ہے، تو قلیل دکھ رہی ہیں، کثیر دکھ رہی ہیں، قلیل کا معنی ہے نہیں. لہذا یہ کثیر کا موجود ہونا یرد هذا القول، اس قول کی تردید کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ لیس بشیء کے معنی ہے ایسے راوی جن کی روایتیں کم. تو هذا يرد قول ابن القطانی، تو یہ جو ہے ابن قطان کی قول کی تردید کر دیتا ہے. من الفاظ التجریح عند الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد ابن حنبلی ان کے دادا کا نام ہے، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تجریح کے کیا الفاظ ہیں. تجریح کے الفاظ یہاں پہ ذکر کیے ہیں کیونکہ ان کی تعدیل کے الفاظ وہی ہیں جو جمہور محدثین تعدیل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے. تجریح کے اندر تخصیص تھی، اس لیے ان کے نزدیک جو جرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو یہاں بیان کیا ہے. اللفظ الاول هو كذا وكذا، پہلا لفظ ہے جرح کا ہوا کذا و کذا، یہ راوی ایسے اور ایسے ہیں کہ 4 بجے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت دیر میں آتے ہیں. تو کذا و کذا ایسے اور ایسے ہیں، یہ اچھائی کے لیے نہیں ہے بلکہ جرح کے لیے ہے. تو ہوا کذا و کذا یہ بولنے پر سیاق و سباق کے اعتبار سے پتہ چلے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو ہوا کذا و کذا تجریح کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ تعدیل کے لیے. کیسے خود ہی بتا رہے ہیں. مدلول اللفظی، اس لفظ کا مدلول یہ ہے هذا الاطلاق کنایۃ، یہ اطلاق یعنی کذا و کذا بولنا، یہ اطلاق کنایا ہے نرمی سے، راوی میں پائی جانے والی نرمی سے یہ لفظ کنایا ہے. کنایا ہے کہ مطلب قضا و قضا کے معنی اس طرح، یہ تو حقیقی معنی، یہ صریح معنی ہو گیا. اور جو پوشیدہ معنی ہے وہ کیا ہے، اللین فی الراوی، راوی کی نرمی. تو قضا بولا تو جو اس طرح ہے یہ معنی تو سبھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے بازو میں کیا ہے، اللین فی الراوی، یہ پوشیدہ ہے، تو بغیر بتائے نہیں پتہ چلے گا. ہاتھ میں کیا ہے، بغیر کھولے نہیں پتہ چلے گا. ایسے ہی کنایا لفظ ہوتا ہے تو اس کے بازو میں اس کا معنی پوشیدہ رہتا ہے، اور صریح معنی وہاں
جو لغت پہ لکھا ہے وہ صریح اس کے اعتبار سے صریح ہو جاتا ہے. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے پوچھا کہ اندر سے کون؟ تو باہر والے نے کہا انا میں ہوں میں. تو میں کا جو معنی نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ صریح ہے. لیکن صریح بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، کیونکہ صریح دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا اچھا آپ ہیں میں. تو اب وہ میں اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پہ صراحت کی ضرورت ہے. یہاں پہ انا میں اس صریح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ بتاؤ، نام بتاؤ، تب جو ہے صراحت ہوگی. یہاں پہ صراحت استعمال کرنا چاہیے. لیکن جو لفظ آپ نے بولا ہے میں یہ صریح کا کام نہیں دے رہا ہے. یہاں پہ نام جو ہے جو بتائیں گے وہ نام وہاں بازو میں پوشیدہ ہے. تو یہ انا معنی کے لیے، اس زید کے لیے جو بھی آیا تھا اس کے لیے کیا ہے؟ کنایا ہے. تو جب انہوں نے بتایا اپنا نام تب آپ نے کہا ہاں نام بتایا کرو. جب دروازہ کھٹکھٹائے اس کے بعد پوچھا جائے کون، تو انا کا لفظ مت بولا کرو بلکہ صاف بول دیا کرو. تو یہ کنایتن قضا و قضا یہ بھی انا کی طرح ہے. اس طرح ہے. یہ کنایا ہو گیا. جو معنی ہے وہ چھپا ہوا ہے وہاں پہ. تو وہ کیا معنی ہے؟ اللین فی الراوی، راوی کے اندر کمی، کمزوری، نرمی. دین کے باب میں نرمی نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہے وہ صاف صاف بتا دیں کہ ایسا ہے، یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے. کبھی کبھی حیا دامن گیر ہوتی ہے تو حیا کو بھی بچاتے ہوئے کوئی مسئلہ بیان کر دینا چاہیے جو مسئلہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. نہیں تو وہاں نہیں مسئلہ بیان کیا تو ہمیشہ طالب علم غلط ہی سمجھتا رہے گا. حیض و نفاس کے مسائل ہیں تو سب کو جو ہے سائلنٹ کر کے، سب کو سیریس کر کے، سنجیدہ کر کے بتا دیا جائے مسئلہ یہ مسئلہ ہے. اور مسئلہ بغیر صاف بتائے واضح نہیں ہوگا. اور اگر نہیں صاف بتایا تو دونوں لوگ ہنستے رہے. حیض کا مسئلہ آ گیا تو ایک آدھ لڑکے کو کیا کر دیا؟ ٹارگٹ بنا لیا اور اس کے بعد ہنس ہنس کر کے بیان کر کے چلے گئے. نہ انہوں نے سمجھا نہ انہوں نے سمجھا، نہ استاد نے سمجھایا اور نہ طالب علم. استاد نے سمجھایا وہ سمجھے ہوں گے لیکن نہ یہ سمجھے نہ وہ سمجھے. اور حیض کا مسئلہ ایسے رہ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر گئے تو پھر کسی نے پوچھا عورتوں میں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں یہ سب مسئلے بہت زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں، یہ سب مسئلے پوچھیں گی نہیں. اور اگر پوچھا تو بہت دل کڑا کر کے پوچھا بھابھی نے اور کسی نے کہ یہ آئے ہوئے ہیں ذرا پوچھ لیتے ہیں مولانا سے. اب دل کڑا کر کے تو پوچھا. 100 میں سے کوئی ایک عورت پوچھے گی مشکل سے. اب اس کے بعد جب پوچھا تو اپنے کو بھی نہیں آ رہا. تو اب یہ کیا ہے؟ دین کا اتنا حصہ ضائع ہو گیا. ہم نے ہنستے کھیلتے اس کو پڑھ لیا اور صحیح سے سمجھا نہیں. تو اس لیے جہاں پر اس طرح کے مضمون ہوں حیادار، وہاں بھی اس کو صراحت کے ساتھ حیا کو سامنے رکھ کر کے، حیا کو محفوظ رکھ کر کے کہ بے حیائی کے انداز میں نہ ہو کہ حیا ہی نکل جائے. کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو صحیح سے بچا کر کے صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا جائے. ورنہ آج اگر آپ نے صراحت سے نہیں بیان کیا تو 100 میں سے تو ایک آدھ کوئی مسئلہ عورتوں میں سے یا مردوں ہی میں سے کوئی پوچھے گا اور اس کو بتانا اپنے کو سمجھے نہیں تو بتا نہیں پائیں گے. جیسے نفاس کا مسئلہ، حیض کا مسئلہ ہے. نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ مدت نفاس ہے. یہی تو ہے 40 دن تک. لیکن اس میں کیا ہے، بہت ساری عورتوں کو خون جو ہے 10-12 دن میں، ولادت کے بعد 10-12 دن میں بند ہو جاتا ہے. تو اب بند ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. نماز اب فرض ہو گئی، بند ہو گیا خون. لیکن اب وہ کیا سمجھے رہتے ہیں 40 دن کے بعد نماز پڑھیں گی. اب یہ 30 دن کی نماز کیا ہے، عمدن چھوٹ رہی ہے. مسئلہ غلط جاننے کی وجہ سے عمدن چھوٹ رہی ہے. کیوں؟ وہ مسئلہ وہ خلط ملط کر دیا کہ مدت نفاس جو ہے اکثر کیا ہے 40 دن ہے، وہاں پہ کلیئر بتایا نہیں، کلیئر سمجھا نہیں اور اس کے بعد ایسے چلے گیا. وہ کتنے لوگوں کی، عورتوں کی بس 30 دن کی، 20 دن کی نماز چھوٹ رہی ہے. کیونکہ ہم بھی یہی مسئلہ جانتے ہیں، ہم نے بھی یہی قاعدے سے نہیں پڑھا تو ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ تو نفاس کے بعد کسی نے پوچھ بھی لیا تو یہ بتایا کہ نہیں ابھی تو 40 دن ہو جائے اس کے بعد پھر اپنا نہا کر کے پڑھے.
ایسا نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ ہے کہ جب بند ہو گیا اور اب نہیں خون آئے گا اور تو کو یقین ہو جاتا ہے, عادت ہوتی, پتہ چل جاتا ہے کہ اب نہیں آتا مجھ کو, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ غسل کر کے نماز فرض ہو گئی, اب نماز پڑھتی رہیں. اب اتنا فرض جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں. بہت ساری عورتیں پابند بھی ہوتی ہے نماز کی, اب وہ مسئلہ غلط ہے تو پابندی بھی ان کی بیکار ہو جا رہی ہے, پابندی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ایسے ہوتا ہے, اس لیے کنایہ کے الفاظ ایسی جگہ نہیں استعمال کریں گے جہاں پہ اتنا زیادہ دین کا نقصان ہو گیا. کہیں بھی جہاں بھی نقصان ہو وہاں پہ صراحت کے ساتھ بتا دیا جائے گا تاکہ دین کا, دنیا کا کسی جگہ کا نقصان نہ ہو. هذا الاطلاق کنایۃ عن اللین فی الراوی, یہ اطلاق کنایہ ہے نرمی سے راوی کے اندر. قال الحافظ الذهبی فی المیزان, حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں فرمایا ہے, جلد نمبر 4 صفحہ 483 میں, فی ترجمت یونس ابن ابی اسحاق, یونس ابن ابی اسحاق کے حالات زندگی میں کیا فرمایا ہے؟ قال عبداللہ ابن احمد, عبداللہ ابن احمد نے کہا, سألت ابی, میں نے پوچھا ابی سے, اپنے والد صاحب سے پوچھا. ابی یعنی ابھی کوئی لفظ نہیں ہے الگ سے, ابی سے پوچھا. ابی کیا ہوتا ہے؟ سألت ابی, میں نے والدی اپنے والد سے پوچھا. ان یونس ابن ابی اسحاق, یونس ابن ابی اسحاق کے بارے میں کہ یہ قوی راوی ہے یا ضعیف راوی ہے, یہ معدل ہے یا مجرح ہے, مجروح ہے یا ثقہ اور عادل ہے, یہ پوچھا. سألت ابی ان یونس ابن ابی اسحاق, میں نے پوچھا اپنے والد صاحب سے کہ یونس ابن ابی اسحاق محدث ہیں, یہ محدث معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے, کیسے ہیں محدث؟ تو شیخ یونس تو بہت بڑے محدث تھے, لیکن وہ شیخ یونس جون پوری ہیں, یہ شیخ یونس ابن ابی اسحاق ہیں. تو ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے. قال, تو عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا, احمد ابن حنبل سے پوچھا, تو ابا نے بتایا کذا و کذا ہوا کذا و کذا, یہ راوی ایسے ہیں ویسے ہیں, ایسے ویسے. اب ایسے ویسے کا ترجمہ ہو گیا, اس کا مطلب ایسے ہوگا جیسے دروازہ بند کر کے پوچھا جائے من انتا, انا میں ہوں نا, نہیں جانتے آپ؟ ارے نہیں جانتا بھائی, آواز بھی نہیں پہچانتا, بہت دن ہو گیا, بولو نام بولو کون ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو منع فرمایا تو کنائی لفظ ہے کذا و کذا, اور ایسے ہی انا. تو اب اسی کو کہا کنایۃ عن اللین فی الراوی, یہی یہاں سمجھنا پڑے گا. امام احمد بن حنبل کذا و کذا کو تجریح کے لیے استعمال کرتے ہیں, کنایہ عن اللین فی الراوی. قل, تو اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کذا و کذا جو امام احمد بن حنبل استعمال کرتے ہیں یہ جرح کے لیے. قلت القائل هو الذهبی, میں نے کہا ہے کہ قائل تو یہاں پہ امام ذہبی ہیں, حافظ ذہبی ہیں. هذه العبارة يستعملها عبد الله ابن احمد كثيرا, یہ عبارت استعمال کرتے ہیں اسے عبداللہ ابن احمد استعمالا كثيرا, مفعول مطلق ہے, یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. فيما يجيب به والده, ان باتوں میں جس کا جواب ان کے والد صاحب دیتے ہیں. والد صاحب کے لیے وہ نام نہیں لیتے ہیں والد صاحب کا, بلکہ والد صاحب کہہ کر کے بتاتے ہیں, اور کہنا بھی چاہیے. اور یہ جو ہے نام بھی لے سکتے ہیں, نام لینا بھی کوئی منع نہیں ہے, لیکن وہ ادب کے طور پہ والد صاحب کہتے ہیں. وہی بالاستقرائی, اور یہ قضا و قضا کا جملہ استقرا سے کنایتن, کنایا ہے امن فیہ لین, اس راوی سے جس میں نرمی ہو, اس راوی سے جس میں ضعف ہو, یعنی ضعیف ہے. گویا کہ ہوا قضا و قضا یہ جرح کے لیے استعمال ہوا ہے. من الفاظ تجریحی عنوان باندھا تھا تو اس عنوان میں بتا دیا من الفاظ
بہت زیادہ الفاظ نہیں بتائے، اس میں سے ان کے الفاظ میں سے ایک جس کو یہاں جاننا ضروری ہے، بقیہ تو ویسے بھی جان جائیں گے جب پڑھیں گے، تو قضا و قضا یہ جاننا ضروری ہے کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ لفظ الفاظ جرح و تعدیل میں سے جرح کے لیے استعمال ہوتا ہے. قضا و قضا امن ہوا فیہ لین، ایسے راوی کے لیے کنایا ہے جن میں کمزوری اور نرمی ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے. اسی پر یہ سبق مکمل ہو جا رہا ہے. اب یہ نیا سبق آئے گا بعض الفاظ التجریح والتعدیل عند ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی. اللفظ الاول يكتب حديثه مدلول اللفظ أي ليس بحجة. اللفظ الثاني شيخ مدلول اللفظ مثل الأول. یہ سب بعد میں پڑھیں گے کیونکہ 20 منٹ ہو چکا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.